بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا اس وقت جو بندر اور خنزیر ہمیں نظر آتے ہیں، کیا یہ پہلی قوموں کے مسخ شدہ آدمی ہیں؟ تو دوستو، اس سوال کے جواب کے لیے ہم سب سے پہلے قرآن پاک سے رہنمائی لیتے ہیں۔ دوستو، انسان کی ظاہری شکل کے بدلنے کو مسخ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر یہ خبر دی ہے کہ اس نے بنی اسرائیل میں سے کچھ کی شکلوں کو مسخ کر کے انہیں بطور سزا بندر بنا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا بھی علم ہوگا جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اسے ہم نے پہلے اور بعد والوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت کا سبب بنا دیا۔ سورہ بقرہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے قصہ کو سورۃ الاعراف میں ذرا تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور آپ ان لوگوں سے اس بستی والوں کا جو کہ دریائے شور کے قریب آباد تھے اس وقت کا حال دریافت کریں جبکہ وہ ہفتے کے بارے میں حد سے تجاوز کر رہے تھے۔ جب ان کے پاس ہفتے والے دن تو ان کی مچھلیاں ظاہر ہو رہی تھیں اور ان کے سامنے آتی تھی، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھی۔ ہم ان کی اس طرح سے آزمائش کرتے تھے کیونکہ اس کی وجہ ان کا فسق تھا۔ جبکہ ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کی کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ بالکل ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت سزا دینے والا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے، اور اس لیے کہ شاید وہ ڈر جائیں۔ تو جب وہ اس چیز کو بھول گئے جو انہیں سمجھایا جاتا تھا تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بری عادت سے منع کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو جو زیادتی کرتے تھے ان کے فسق کی وجہ سے ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ یعنی جب وہ اس کام میں حد سے تجاوز کر گئے جس سے منع کیا جاتا تھا تو ہم نے انہیں کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ سورۃ الاعراف۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، آپ کہہ دیجئے اے یہودیوں اور نصرانیوں، تم ہم سے صرف اس وجہ سے دشمنیاں کر رہے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہماری جانب نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ایمان لائے ہیں، اور اس لیے بھی کہ تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا اجر پانے والے کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور اس پر وہ غصہ ہوا، اور ان میں سے کچھ کو بندر اور کچھ کو خنزیر بنا دیا، اور جنہوں نے طاغوت کی پرستش کی یہی وہ لوگ ہیں جو بدترین درجے والے ہیں، اور یہی سیدھے راہ سے زیادہ بھٹکنے والے ہیں۔ سورۃ المائدہ۔ تو دوستو، ان قوموں نے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں کا ارتکاب کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا میں ان لوگوں کی شکلیں تبدیل کر دیں، اور پھر یہ سزا صرف بنی اسرائیل کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس امت محمدیہ میں بھی مسخ نہ ہو جائے، اور جو لوگ تقدیر کی تکذیب اور شراب نوشی کرتے اور گانے سنتے ہیں ان کے بارے میں اسی طرح کی وعید آئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے قبل مسخ اور زمین میں دھنسنا اور پتھروں کی بارش ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، اور پتھروں کی بارش قوم لوط پر کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا، اور ہم نے ان پر کنکر والے پتھر برسائے۔ امام ترمذی نے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں زمین میں دھنسنا اور شکلوں کا بگڑنا اور پتھروں کی بارش ہوگی۔ تو مسلمانوں میں سے ایک شخص نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کب ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ناچنے والیاں اور موسیقی کا ظہور اور شراب نوشی ہونے لگے گی۔ تو دوستو، یہ احادیث اس بات کی دلیل ہے کہ اس امت میں بھی کچھ معصیت اور گناہوں کی سزا مسخ یعنی شکلوں کا بگاڑ ہوگا۔ تو مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں کے ارتکاب سے پرہیز کرنا اور بچنا چاہیے۔ اس شخص کے لیے تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے جو اللہ تعالیٰ کے غضب اور انتقام کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی سزا کے اسباب سے بچا کر رکھے، آمین۔ دوستو، ابھی تک کی اس ویڈیو میں ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان قوموں کا تذکرہ کیا جن کی شکلوں کو اللہ پاک نے بطور سزا کے بندر اور خنزیر میں بدل دیا۔ تو دوستو، بڑھتے ہیں اپنے سوال کے جواب کی جانب۔ تو دوستو، اس وقت موجودہ بندر اور خنزیر یہ ان قوموں میں سے نہیں جو کہ پہلی امتوں میں سے مسخ کیے گئے تھے، اس لیے
کہ اللہ تعالیٰ جسے مسخ کر دے اس کی نسل ہی نہیں چلاتا، بلکہ وہ اسے مسخ کرنے کے بعد ہلاک کر دیتا ہے اور اس کی آگے کی نسل نہیں بناتا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں عبداللہ ابن مسعود سے بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول، یہ بندر اور خنزیر وہی انہی میں سے ہیں جنہیں مسخ کیا گیا تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل مسخ کیے گئے کی نسل نہیں بناتا اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہوتی ہے، اور بلا شبہ بندر اور خنزیر تو پہلے ہی موجود تھے اور اللہ تعالیٰ ہی زیادہ علم رکھتا ہے۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔